جو حرکتیں میاں صاحب کر رہے ہیں، بہت جلد وہ مینار پاکستان اور گھنٹے گھر کا بھی افتتاح کرنے پہنچ جائیں گے۔ الحمدللہ حسن اور حسین کی طرح مریم کے نام پر بھی نیلسن کمپنی نکل آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری خواتین بھی کرپشن میں مردوں کے شانہ بشانہ ہیں۔ مذاق نہ اڑائیں، دراصل بلاول بھٹو کی دوران تقریر پھسان زبل گئی تھی۔ حاجیوں کی تعداد میں پاکستان دوسرے نمبر پر، پاکستان کا دنیا کے ایماندار ملکوں میں 160واں نمبر۔ سیاستدانوں کی غلامی اور دفاع کرنا چھوڑ دو، گریبان سے پکڑ کر پوچھو کہ ہمارا بچہ IMF کا مقروض اور تمہارا بچہ ارب پتی کیوں ہے؟ عدالت میں رکھا گیا قرآن مجید ملزم کے ہاتھوں میں دینے کے بجائے اگر ججوں کے ہاتھوں میں دیا جائے تو بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں۔ عمارتیں توڑنے والے غریب تھے، جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ آئین توڑنے والے طاقتور ہیں، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین مشغلہ ہے۔ ہمارے جنرل کشمیر کو آزاد کروانے اس لیے نہیں جاتے کہ کہیں پیچھے سے پاکستان آزاد نہ ہو جائے۔ اگر خانہ کعبہ پاکستان میں ہوتا تو امام کعبہ بھی کوئی ریٹائرڈ جنرل ہوتا۔ جاپان ایٹم بم کھا کر بھی ترقی کر گیا، پاکستان ایٹم بم بنا کر بھی مقروض ہو گیا۔ ترقی بم سے نہیں، انصاف، سوچ، محنت اور تعلیم سے ہوتی ہے۔ سیاست چھوڑنے کا وعدہ فوج نے کیا، لیکن چھوڑ سیاستدان رہے ہیں۔ پاکستان میں مہنگائی یورپ کے حساب سے کی جا رہی ہے، عوام کو سہولتیں یوگینڈا کے حساب سے دی جا رہی ہیں، جبکہ وزیر اعظم سمیت ان کے وزیر مشیر عیاشیاں عرب شہزادوں کی طرح کر رہے ہیں۔ جو لوگ ایک دوسرے کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے، وہ جنت میں ایک ساتھ کیسے رہیں گے؟ ڈرامہ نگار، دانشور اور طنز و مزاح نگار انور مقصود سے کسی نے پوچھا، پاکستانی سیاستدانوں کو الیکشن میں کیسے چنا جائے؟ انور مقصود نے بے معنی جواب دیا، جیسے اکبر بادشاہ نے انارکلی کو چنا تھا دیوار میں۔ بیوی کو اہلیہ لکھا جاتا ہے لیکن میاں کو کبھی اہل نہیں لکھا جاتا، کیونکہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ میاں نااہل ہیں۔ اکثر حکمرانوں کی اولادیں تعلیم مکمل کر کے پاکستان اس لیے واپس آ جاتے کہ لندن میں کتنا ہی پڑھ لیں، وزیر اعظم کی نوکری نہیں ملتی۔